وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ جماعت، یہ ٹیم آپ کو، معاشرے کو، سوسائٹی کو، سماج کو بھلائی کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ منکرات، بے حیائی اور فحاشی سے بھی روکے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس گروہ کی تعریف کی گئی جو گروہ بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے، یہ کامیاب ہونے والی جماعت ہے، ٹیم ہے، تنظیم ہے، سوسائٹی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104۔ آئیے حدیث رسول کا بھی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروہ، ایک جماعت، ایک ٹولی ایسی برابر قائم رہے گی جو حق پر قائم رہے گی، باطل کا مقابلہ کرے گی، باطل پسپا ہوگا، حق غالب ہوگا، اور باطل لا یضرهم من خذلهم، یہ باطل پرست لوگ، باطل پرست تنظیم، باطل پرست سوسائٹی، باطل پرست گروہ اگر اس تنظیم، اس سوسائٹی کو جو حق پر قائم ہے تکلیف پہنچانا چاہے گی، غضب پہنچانا چاہے گی، مشکلات کے اسباب پیدا کرنا چاہے گی، تو ایسا وہ کر نہیں سکتی ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، دنیا فنا ہو جائے، اسرافیل سور پھونک دے، میدان محشر قائم ہو جائے۔ خوشخبری ہے، بشارت ہے، اے اہل حدیثو تمہارے لیے، تمہیں اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے، اور تمہارا قائد، تمہارا رہبر رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کامیابی اور تمہارے غلبے کی ضمانت لیتے ہیں۔ آئیے، میرا موضوع ہے، یہ تمہیداً میں نے ذکر کیا، ترجمہ اور قرآن کریم کی آیت۔ شاید بیچ میں اب کوئی حدیث کا ٹکڑا یا قرآن کریم کی آیت پیش کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے تمہیداً میں نے اس بات کو عرض کر دی ہے۔ تحریک اہل حدیث، میرا موضوع دو جز پر مشتمل ہے، ایک ہے تحریک اور ایک ہے اہل حدیث، دونوں کے معنی سنتے ہیں تب موضوع کی وضاحت اچھی طرح سے ہو سکتی ہے۔ تحریک کے معنی ہیں ایسی سوسائٹی، ایسی تنظیم، ایسی جماعت، ایسے ٹولی کو حرکت میں لانا، وجود میں لانا، جس تحریک کے ذریعہ باطل اور خرافات، بدعات، شرکیات، برے اعمال، معاشرے، سوسائٹی اور سماج کی برائیوں کو روکا جائے، یہ ہے تحریک کا مفہومی معنی۔ اور آئیے دوسرا جز ہے حدیث، تحریک اہل حدیث۔ اہل حدیث، اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اہل کے معنی ہوتا والا۔ مثال کے طور پر اہل کانپور والے، اہل بمبئی والے، اہل نیپال والے، اہل پاکستان والے، اہل بنگلہ دیش والے۔ اب آئیے ربط جوڑتے ہیں
کہ اہل حدیث کا معنی کیا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اہل حدیث، حدیث والا، اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، کیے ہوئے اعمال، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یعنی قولی، فعلی اور عملی اور تقریری، یہ حدیث کے اقسام ہیں۔ اب آئیے اہل حدیث کا معنی سمجھ لینے کے بعد میں اب میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کا مقصد کیا ہے، اہل حدیث کا وجود کہاں سے ہوا۔ آئیے تاریخ کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے میں بتاؤں۔ اہل حدیث کا وجود اس وقت سے ہے، اہل حدیث یہ ٹیم، یہ تنظیم اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ اسلام قدیم ہے۔ اہل حدیث عہد رسالت ہی سے اس کا وجود ہے، اس لیے کہ عہد تابعین سے بھی اس کا وجود ہے، عہد تبع تابعین سے بھی اس کا وجود ہے، اس لیے کہ جتنے صحابہ تھے سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ چونکہ اسماء و رجال کے اندر یہ بات آتی ہے کہ حدیث، اہل حدیث کہا گیا ان کو، اصحاب الحدیث کہا گیا اور اطراف الحدیث کہا گیا، یہ چیز حدیث کے اندر وارد ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل حدیث کا وجود جب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا کہ پیغام کو عام کیا ہے، غار حرا سے چل کر کے دار ارقم میں جب وہ چند نفوس قدسیہ آپ پر مر مٹنے کا عزم کیا اور اسلام کو قبول کیا، اسی وقت سے اہل حدیث کا وجود ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہاں سے آئے، آج چند مہینوں سے آئے، چند دنوں سے آئے، ان کا کہیں وجود نہیں، ان کی عقل پر ماتم کرنا ہے۔ حیرانی ہوتی ہے، پریشان ہو جاتا ہوں، کیا انہیں حدیث سے واسطہ نہیں؟ کیا یہ حدیث کو پڑھتے نہیں؟ کیا یہ حدیث کو دیکھتے نہیں؟ یہ سمجھتے نہیں؟ آخر کیا ہو گیا ہے؟ آئیے میں بتاؤں اہل حدیث کا وجود عہد رسالت میں کہاں سے ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر اور اسی طریقے سے بدایہ و نہایہ کے اندر، اور امام احمد بن حنبل اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، وہ حدیث جو غزوہ ہند کے بارے میں بتلائی گئی ہے، اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے عہد رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفوس قدسیہ اس سرزمین ہند میں تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ قاضی اطہر مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس زمانے میں بنگال کے راجگان کی کا تذکرہ کیا ہے کہ اس زمانے میں، اس دور میں بنگال کے راجاؤں کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اصحاب آئے اور ان راجاؤں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجبیل، جسے سوٹ کہتے ہیں، زنجبیل اخضر جسے ہم عادی یا ادرک کہتے ہیں، اس کو ایک گھڑے میں رکھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور صحابہ کرام نے کھایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث اس وقت عہد رسالت میں سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ آئیے آپ کو میں اور آگے لے چل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سراندیپ، لنکا، سیلون کا وہ علاقہ جس میں اسلام کئی راستوں سے پہنچا، اور یہی وجہ ہے کہ مالابار کی ساحل پر ایک مرتبہ صحابی کا دستہ پہنچتا ہے، اور ایسی صورت میں اس بادشاہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ناریل اور اس کا پانی پیش کیا۔ جب
پانی اور ناریل پیش کیا گیا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بادشاہ کا جو ایلچی لے کر گیا، پوچھا آخر بتاؤ کہ یہ کس نے بھیجا ہے اور کس لیے بھیجا ہے، اور یہ تحفہ، یہ ہدیہ، یہ کیسا ہے، آخر یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بہرحال بادشاہ کے ایلچی سے سوال کرنا، لوٹا دینا معمولی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج وزیر اعظم نریندر مودی جی کی طرف سے اگر کوئی ایلچی آئے، کوئی تحفہ گفٹ لے کر کے آئے آپ کے پاس، ہمارے پاس، سوسائٹی سماج کے پاس لے کر کے آئے، اور سوسائٹی سماج کے لوگ اور یا ہم اور آپ اس ایلچی سے پوچھیں جو تحفہ وزیر اعظم کا لے کر کے آیا ہے، یہ بتاؤ کہ یہ مال نریندر مودی جی نے، وزیر اعظم جی نے کیسا بھیجا ہے، یہ مال کیسا ہے، حلال کا حرام کا ہے؟ تو یقیناً وزیر اعظم یہ سوال کریں گے، یہ تعجب کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے تحفے کے بارے میں پوچھتے ہیں آخر یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہی مسئلہ تھا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اس تحفے کے بارے میں پوچھا کہ آخر یہ تحفہ کیسا ہے، حلال کا ہے یا حرام کا ہے، تو بادشاہ نے بلوایا ان لوگوں کو اور پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں پوچھتے ہو، ہم نے تمہیں تحفہ دیا؟ کہا نہیں، ہمارے نبی نے، ہمارے شریعت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم ملی ہے کہ کوئی بھی جگہ جاؤ، اگر اجنبی کی جگہ پر جاتے ہو، اگر کوئی پیش کرتا ہے تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ تو اس کو جانچ لو، پرکھ لو آخر کیسا ہے۔ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی 1 روپیہ، 1 حلالہ، 1 پیسہ پیش کر دے تو اسے ہم اپنے جیب میں رکھنے کو تیار ہیں۔ پوچھو یہ کیسا ہے، حلال کا ہے حرام؟ بہرحال وہ بادشاہ تعجب کیا اور کہا، پوچھا کہ تمہارا وہ ذمہ دار، تمہارا وہ رہبر، تمہارا وہ قائد جو اتنے عظیم مرتبے والا ہے، جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ پوچھو حلال کا ہے حرام کا ہے، وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے اشارہ کیا، جب ہم چلے تھے وہاں اس کو چھوڑ کر ہم مدینے میں آئے تھے، اب نہیں جانتے ہیں کہ وہ مکے میں ہے یا مدینے میں ہے، مجھے اس کا حال نہیں معلوم ہے۔ بہرحال قصہ طویل نہ ہونے پائے، بات میں اپنی عرض کروں، ان لوگوں کی باتوں پر اس نے ایک ایلچی کو بھیجا کہ جا کر کے خبر لو کہاں ہے۔ بہرحال وہ ایلچی جاتا ہے اور غالباً وہ بادشاہ جو کہ مالابار کے ساحل پر تھا، شیعہ پریمال یا اس طرح سے اس کا نام تھا، بہرحال ایلچی پہنچتا ہے، پتہ لگاتا ہے، وہ مشرف اسلام ہوتا ہے، اور لوٹتے ہوئے یمن کے راستے، لوٹتے ہوئے یمن کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ آج بھی یمن جہاں وہ انتقال کیا ہے وہاں لکھا ہوا ہے ہندی صحابی، آج بھی اس کے قبر کے پاس لکھا ہوا ہے۔ بہرحال آئیے، یہ صحابہ کرام کی داستان تھی۔ اہل رسالت میں اہل حدیث، یہ تحریک اہل حدیث آ کر کے یہاں پہنچی، اور اسی طریقے سے اہل صحابہ کے اندر باقاعدہ ایک اچھی خاصی ٹیم یہاں پر ہندوستان کے اندر بغرض تجارت پہنچی، اور اس ٹیم کے ذریعہ یہ ہندوستان کے اندر اس تحریک کو اور مضبوط کیا گیا، اور یہ وہ دور اوائل ہیں جس میں 92 میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ نے جب مالابار کے ساحل پر اور دیول کے قلعے پر اس کو فتح کیا اس طریقے سے، اور 97 تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ وہاں کی یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عہد صحابہ میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا، اس تحریک کو وجود میں لایا گیا، مضبوط کیا گیا، کیونکہ اس تحریک کا مقصد ابھی بتاتا ہوں، اس تحریک کا مقصد کیا تھا۔ آئیے اس سلسلے میں کوئی مورخ اور کوئی سیرت نگار اس تاریخ کو نہیں گنا سکتا ہے، لیکن چند ایک صحابہ کا میں تذکرہ کر دینا چاہتا ہوں۔ دور صحابہ کے اندر یہ تحریک اہل حدیث ہند میں پہنچی، جس کے پہلے امیر کارواں حضرت عثمان بن ابی عاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طریقے سے حکم بن عبد العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح سے ہندوستان کے اندر پہنچے، اور مغیرہ بن ابو العاص الثقفی، یہ تمام لوگ وہ تھے جو ہندوستان کے اندر پہنچے، اور آخری مرتبے میں سنان بن سلمہ بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار بھی اس سے زائد بھی یہ ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔
امیر بن کر کے پھر دوبارہ آئے محمد بن قاسم کے ساتھ ملتان کی فتح میں یہ شامل ہے۔ یہ داستانیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے جو تحریک اہل حدیث کے بانی اور موسس ہندوستان کے اندر اپنے عہد میں لے کر کے آئے اور اس تحریک کی خوبیوں کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا۔ آئیے عہد تابعین کے اندر بھی یہ تحریک ہندوستان میں پہنچی اور ہندوستان میں پہنچنے کے بعد میں اس تحریک کے مجموعے میں تقریباً 42 نفوس قدسیہ یہ تابعین کا دستہ پہنچا اور سر فہرست اس دستے کے جو رہنما اور رہبر تھے سید التابعین امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنے عہد جوانی میں کم از کم 3 بار سرزمین ہند پر تشریف لائے۔ خراسان سے